اسماء الحسنی نمبر 15 الغفار یعنی بہت بخشنے والا۔ یہ وہ ذات پاک ہے جو خوبی کو ظاہر کرتی ہے اور برائیوں اور گناہوں کو دنیا میں پردہ ڈال کر اور آخرت میں بخش کر رفت و گزشت کر دیتی ہے۔ غفر کے معنی اللہ کا پہلا سطر اپنے بندے کے عیوب پر یہ ہے کہ اس کے بدن بدنما اور گھنونے حصے جو آنکھوں کو برے معلوم ہوتے ہیں اس کے باطن میں چھپا دیے، جو اس کے جمال ظاہری رنگ و روغن میں پنہاں ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ بندہ کے باطن اور ظاہر کی صفائی اور عدم صفائی اور خوبصورتی اور بدصورتی میں کس قدر فرق ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ خدا نے انسان کے جسم کا کون سا حصہ دکھایا ہے اور کون سا چھپایا ہے۔ دوسرا سطر یہ کہ اس کے برے خیالوں، مذموم ارادوں اور مکروہ عقیدوں کو اس کے دل کی اندھیری کوٹھڑی میں بند کیا جائے تاکہ کوئی شخص ان شرمناک بھیدوں سے واقف نہ ہو۔ اگر خلقت کو اس کے دل کا حال معلوم ہو جاتا اور اس کے وسوسوں اور دل کے کھوٹ اور خیانت اور بدزنی کا پتہ چل جاتا تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے، بلکہ اس کو جان سے مار ڈالنے کی کوشش کرتے۔ غور کرنا چاہیے کہ خدا نے اس کے اسرار اور مخفی امور کو کس طرح دوسرے لوگوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تیسرا سطر یہ کہ وہ بندہ کے ایسے گناہ بخش دیتا ہے جس سے وہ عام رسوا ہونے کا مستوجب ہوتا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر بندہ ایمان پر ثابت رہا تو اس کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا تاکہ نیکیوں کے ثواب سے اس کے بڑے بڑے گناہ دب جائیں۔ تنبیہ: اس اسم سے بندہ کا حصہ یہ ہے کہ اپنے متعلق جو بات مخفی رکھنی مناسب سمجھتا ہو وہ دوسرے کے متعلق بھی مخفی رکھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من سطر علی مومن عورتہ سطر اللہ عورتہ یوم القیامہ، یعنی جو شخص کسی مومن کی عیب پوشی کرے قیامت کے روز خدا اس کے عیب ڈھانکے گا۔ غیبت کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، برائی کا بدلہ لینے والا، یہ سب اس مبارک وصف سے محروم ہیں۔ اس وصف سے متصف صرف وہی شخص ہے جو مخلوق خدا کی خوبیوں کے سوا کوئی بات ظاہر نہ کرے۔ مخلوق میں کمال بھی ہے، نقص بھی، خرابی بھی ہے، خوبی بھی۔ جو شخص برائیوں سے چشم پوشی اور خوبیوں کا اظہار کرے وہ اس اسم سے پورا بہرہ مند ہے۔ جیسا کہ روایات ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سمیت ایک مردہ کتے کے پاس سے گزرے جس کی بدبو پھیل رہی تھی۔ لوگوں نے کہا، یہ مردار کس قدر سڑا ہوا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس کے دانتوں کی سفیدی کیسی چمکیلی ہے، جس سے آپ کا مدعا یہ تھا کہ ہر چیز کے اچھے حصے کا ذکر کرنا چاہیے۔ اسماء الحسنی نمبر 16 القہار یعنی زبردست یا غلبہ رکھنے والا۔ قہار وہ ہے جو اپنے بڑے بڑے طاقتور دشمنوں کی کمر توڑ ڈالے، ان کو ہلاک کرنے یا ذلیل بنا کر قہر رسیدہ کرے، بلکہ قہار وہ ذات ہے جس کے قہر قدرت کے نیچے ہر موجود مسخر اور اس کے قبضے میں عاجز ہو۔
تنبیہ، بندوں میں قہار وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو مورد قہر بنائے۔ انسان کا سب سے زیادہ سرکش دشمن نفس ہے جو اس کے پہلو میں موجود ہے، جو شیطان سے بھی بڑھ کر اس کی دشمنی پر آمادہ ہے، جو اس کو دھوکہ دیا کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے نفس کی خواہشوں کو قابو میں کر لیتا ہے تو شیطان بھی دب جاتا ہے، کیونکہ شیطان انہی خواہشات کے ذریعے سے انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان کا ایک جال عورتیں ہیں۔ جس شخص میں شہوت کی قوت نہ ہو وہ اس پھندے میں نہیں پھنستا۔ اس طرح جو شخص دین کی اطاعت اور عقل کی تابع داری سے اس خواہش کو روکے وہ اس سے امن میں رہتا ہے۔ چپ آدمی اپنے نفس کی شہوات پر قابض ہو جاتا ہے، وہ تمام لوگوں کو قابو میں کر لیتا ہے، بس اس پر کسی کا دباؤ نہیں چل سکتا، کیونکہ اس کے دشمنوں کا بڑے سے بڑا مدعا یہ ہوگا کہ اس کے جسم کو ہلاک کر دیں، یا گویا اس کی روح کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ جو شخص اپنی زندگی میں خواہشات کو مار لیتا ہے وہ موت کے بعد ابدی زندگی پاتا ہے۔ خدا فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون، یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں کام آئے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے اللہ کے پاس سے رزق پاتے ہیں۔ اسماء الحسنی نمبر 17 الوہاب، یعنی بہت عطا کرنے والا۔ ہبہ کے معنی عوض اور غرض کے بغیر بخشش۔ جب اس قسم کی بخششیں بکثرت ہوں تو ان کے فاعل کو جواد اور وہاب کہتے ہیں، اور حقیقی جود و عطا اور ہبہ صرف اللہ تعالی سے متصور ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی ہر محتاج کی حاجت بلا معاوضہ اور بلا کسی فوری یا بدیر حاصل ہونے والی غرض سے پوری کرتا ہے۔ جو کوئی کسی غریب کے لیے کچھ عطا کرے جو فلفور یا بدیر حاصل ہونے والی ہو، اور وہ غرض یا محض مداح و ستائش ہو، یا باہمی دوستی، یا رفع الزام، یا حصول رتبہ و شہرت ہو، تو وہ اپنی عطا کا عوض پا رہا ہے۔ وہاب یا جواد کے لقب کا کوئی حقدار نہیں، کیونکہ عوض ہمیشہ عین ہی نہیں ہوتا، بلکہ جو امر کے ابھی حاصل نہیں، اور عطا کرنے والے کا مدعا اس عطا سے وہی ہو وہ عوض ہے۔ پس جس شخص نے اس لیے عطا و بخشش کی کہ اس کی عزت ہو، یا اس کی تعریف کی جائے، یا اس کے لیے اس کی بنسبت بدگوئی نہ کی جائے، تو وہ شخص گویا ایک قسم کا لین دین کر رہا ہے۔ حقیقی جواد وہ ہے جس سے طالب کو بلا معاوضہ فائدے حاصل ہوں، بلکہ وہ جو کچھ کرتا ہے بخلوص نیت کرتا ہے، اور وہ کام اس کی اصلی غرض اور وہی اس کا عوض ہے۔ تنبیہ، بندہ سے جود و بخشش متصور ہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ تا وقت یہ کہ وہ اس کام کے کرنے کو اس کے ترک سے اولا خیال نہیں کرتا، اس وقت وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتا، پس اس کا فعل کسی ذاتی غرض پر مبنی ہوگا۔ لیکن جو شخص اپنا تمام مال حتیٰ کہ اپنی جان بھی خاص اللہ کے لیے دے ڈالے، نہ بہشتی نعمتوں کے حصول کے لیے، نہ عذاب دوزخ کے خوف سے، اور کسی فوراً یا بدیر حاصل ہونے والے مطلب کے لیے جو بشری مطالب میں سے ہو، البتہ یہ شخص ایک طرح سے وہاب اور جواد کے خطابات کا مستحق ہے۔ اس سے کم رتبہ وہ شخص ہے جو اس غرض سے بخشش کرے کہ بہشت کی نعمتیں حاصل ہوں، اور اس سے نیچے اس شخص کا درجہ ہے جو اپنے ذکر خیر کی خاطر سخاوت کرے۔ جو شخص اپنے وجود عطا کے عوض میں ایسی چیز کا طالب ہو
جس کا دست بدست لین دین نہیں ہو سکتا، تو وہی لوگ اس کو جواد کے لقب کا حقدار سمجھتے ہیں جن کے نزدیک صرف مادی چیزیں عوض ہو سکتی ہیں۔ سوال: جو شخص اپنا نام مملوکہ مال بلا کسی حاصل و عاجل غرض کے خالصاً لوجہ اللہ دے ڈالتا ہے، اس کو کیوں جواد نہیں کہا جاتا، حالانکہ وہ کوئی حظ نہیں پاتا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا حصہ خاص خدا کی ذات، اس کی رضا اور اس کا دیار اور اس کا یہ وصال ہے، اور یہ حصہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو انسان اپنے افعال اختیاریہ کی بدولت حاصل کرتا ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس کے آگے سارے حصے ناچیز ہیں۔ سوال: یہ جو کہا کرتے ہیں کہ خدا کا عارف جو اس کی عبادت کرتا ہے تو خدا کی ذات کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر بندہ کا فعل غرض سے خالی نہیں ہو سکتا تو خاص خدا کی طرف عبادت کرنے والے اور کسی دوسری غرض کے لیے عبادت کرنے والے میں کیا فرق ہے؟ جواب: جمہور کے نزدیک حظ یعنی غرض سے مراد لوگوں کے مشہور اغراض ہیں، جو شخص ان سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد خدا کی ذات کے سوا اور کوئی شے نہیں رہتی، تو کہا جاتا ہے کہ اس نے اغراض کو ترک کر دیا۔ یہ ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ غلام اپنے آقا کا لحاظ نہ خاص آقا کے لیے کرتا ہے بلکہ اس انعام و اکرام کے لیے کرتا ہے جو اس کو اپنے آقا سے حاصل ہوتا ہے، اور آقا اپنے غلام کے ساتھ حسن سلوک کوئی خاص اس کی ذات کے لیے نہیں کرتا بلکہ اس خدمت گزاری کی خاطر کرتا ہے جو اپنے غلام سے مطلوب ہوتی ہے، مگر باپ جو اپنے بیٹے کی پرورش اور اس کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرتا ہے تو خاص اس کی ذات کے لیے کرتا ہے، کسی غرض کے لیے نہیں جو بیٹے سے مطلوب ہو، بلکہ اگر بالکل کوئی فائدہ بیٹے سے حاصل نہ بھی ہوتا ہو تو بھی اس کے مصالح میں برابر مدد دیتا رہے گا۔ اور جو شخص کوئی چیز طلب کرے جس سے خاص اس چیز کی ذات مطلوب نہ ہو بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی اور شے حاصل کرنا منظور ہو، تو گویا وہ اس چیز کا طالب نہیں ہے، کیونکہ اس کی طلب کا وہ اصلی مدعا نہیں ہے بلکہ اصلی مدعا اور شے ہے۔ جیسے ایک شخص سونے کی جستجو میں ہے تو سونا اس کا مطلب لذات ہے، ان سے آگے اور کوئی شے حاصل کرنا مقصود نہیں ہے۔ غرض سونا طعام کا ذریعہ ہے اور طعام آرام کا وسیلہ ہے اور آرام ہی اصل مقصود ہے، یہ آگے کسی اور چیز کا واسطہ نہیں ہے۔ اسی طرح بیٹا والد کے حق میں واسطہ نہیں ہے بلکہ باپ کو بیٹے کی سلامتی کا صلہ بیٹے کے خاطر مطلوب ہے، کیونکہ بیٹے کی ذات ہی اس کی ملحوظ خاطر ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اللہ تعالی کی عبادت جنت کی خاطر کرتا ہے تو اللہ تعالی نے اس کی عبادت کو طلب جنت کا واسطہ بنایا ہے، اس کا آخری مقصد نہیں بنایا۔ واسطہ کی علامت یہ ہے کہ اگر مطلوب اس کے بغیر ہی حاصل ہو جائے تو اس سے واسطہ کو طلب نہیں کیا جاتا، جیسا کہ اگر مذکورہ مقاصد سونے کے بغیر حاصل ہو جائیں تو کوئی سونے کا نام ہی نہ لے، کیونکہ اصلی غرض کا حاصل کرنا منظور ہے، سونے کا حاصل کرنا منظور نہیں۔
اگر اس شخص کو جو جنت کی خاطر عبادت کرتا ہے یوں ہی جنت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ کبھی خدا کی عبادت نہ کرتا، کیونکہ اس کی محبوب و مطلوب صرف جنت ہے، نہ کوئی اور شے۔ لیکن جس کا اصل مطلوب محبوب خاص خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں، بلکہ خدا کے دیدار، اس کے قرب اور ملائے اعلیٰ کی مرافقت سے مسرور رہنا اس کی غرض ہے، اس کی نسبت جو کہا جائے گا کہ وہ خدا کی عبادت خاص خدا ہی کے لیے کرتا ہے، تو اس کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ وہ کسی مدعا کا طالب نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ معنی ہوگی کہ اس کا مدعا خاص خدا کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی غرض اس کو مد نظر نہیں ہے۔ اور جو شخص دیدار الہی اور اس کی معرفت اور مشاہدہ اور قرب کے سرور کی لذت پر ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا شائق نہیں ہو سکتا، اور جو اس کا شائق نہیں اس کی نسبت یہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ ذات خداوند اس کی مقصود ہو۔ لہٰذا اس کی عبادت میں وہی کیفیت ہوگی جیسے کوئی مزدور اجرت کی طمع پر کام کرتا ہے۔ اکثر لوگ اس لذت سے نا آشنا اور اس کے معنی سے نا واقف ہیں، وہ نہیں سمجھتے کہ مشاہدہ ذات باری کی کیا لذت ہے، وہ زبان ہی زبان سے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کو میلان صرف بڑی آنکھوں والی پیاری پیاری حوروں کی طرف ہے۔ اس بیان سے ثابت ہوا کہ اگر خدا کی لذت یعنی اس کے دیدار اور قرب کو غرض مدعا کہا جا سکتا ہے تو اغراض و مقاصد سے بری ہونا محال ہے، اور اگر غرض و مقصد سے وہ معنی مراد ہو جو عموماً مشہور ہے اور لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں تو وہ اغراض نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد وہ شے ہو جس کا حصول بندہ کے حق میں عدم حصول ہے، بہتر ہو تو اس کو غرض میں شمار کیا جائے گا۔